بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہمیں معرفت ہوگی کہ مکی اور مدنی صورتیں کن صورتوں کو کہا جاتا ہے، ان کی پہچان کیا ہے اور علامات کیا ہے، اور اس علم کا فائدہ کیا ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں کا جو فائدہ ہے، فوائد ہیں جو وہ کیا فوائد ہیں۔ نمبر 1، پہلی بات جو کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ 3 تعریفیں ہیں مشہور مکی اور مدنی کی۔ کتنی ہیں جی؟ 3۔ پہلی تعریف جو ہے وہ زیادہ ہی معتبر سمجھی جاتی ہے۔ نمبر 1، جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہے نا وہ مکی صورت ہے، جو ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ مدنی صورت، یعنی کہ جو مکی دور میں نازل ہوا قرآن وہ مکی ہے، اور جو مدنی دور میں نازل ہوا وہ مدنی ہے۔ مدنی دور میں چاہے فتح مکہ پر نازل ہوا لیکن وہ مدنی کہلائے گا۔ ایک تعریف یہ ہے۔ دوسری تعریف یہ ہے کہ جو مکہ میں نازل ہوا وہ مکی ہے، جو مدینہ میں نازل ہوا وہ مدنی صورت ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس وجہ سے اس دوسری تعریف کے مطابق ایک اور چیز ثابت ہوگی، وہ یہ کہ جو آیتیں سفر میں نازل ہوئی ہیں انہیں نہ مکی کہا جائے گا نہ مدنی کہا جائے گا، ایک واسطہ ثابت ہو گیا۔ تیسرا موقف یہ ہے کہ جن آیتوں میں اہل مکہ کو خطاب کیا گیا وہ مکی صورتیں ہیں، اور جن آیتوں میں اہل مدینہ کو خطاب کیا گیا وہ مدنی صورتیں ہیں۔ اور بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اس بات کی معرفت کر رہی ہوں کہ مکی صورت ہے یا مدنی، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں بلکہ صحابہ تک جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صریحاً ایسا کوئی قول موجود نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا تھا اس بات کا۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا حکم ارشاد نہیں فرمایا۔ ہاں، صحابہ کرام کی بڑی کوشش ہوتی تھی کہ مکی صورتیں اور مدنی صورتوں کی پہچان جو ہے وہ رکھیں، اور اس حوالے سے وہ کافی معلومات رکھتے تھے۔ اور اگر کوئی شخص ناسخ اور منسوخ کی معرفت حاصل کرنا چاہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نص کے علاوہ دیگر ذرائع سے بھی حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی کہ حضور نے تو نہیں فرمایا کہ یہ صورت مکی ہے اور یہ مدنی ہے، تو پتہ لگ جاتا کہ مدنی جو ہے وہ ناسخ ہوگی اور مکی جو ہے وہ منسوخ ہوگی۔ اس کے اور بھی طریقے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ نسخ صرف مکی مدنی صورتوں کے ساتھ ہی ہو، مکی صورتوں کا مدنی، بلکہ ہو سکتا ہے مدنی صورت میں ہی آیت منسوخ ہو اور مدنی صورت کی وجہ سے ہی ہو۔ اس کے اور اسباب ہیں اور وجوہ ہیں۔ مثال کے طور پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے آثار، اور پھر تاریخ کہ پہلے کون سی نازل آیت ہوئی، بعد میں کون سی آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صریح فرمان کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں ناسخ اور منسوخ کی معرفت کے۔ تو یعنی کہ اس بات سے یہ بات سمجھ آئی کہ مکی اور مدنی کی معرفت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ناسخ اور منسوخ کا پتہ لگ جائے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قرآن کی جو ترتیب نزول ہے اس کا پتہ لگ جائے کہ مکی دور میں جو آیتیں صورتیں نازل ہوئی وہ پہلے ہیں، اور مدنی دور میں جو نازل ہوئی وہ بعد میں ہیں۔ وہ صحابہ جو اس بارے میں کافی معلومات رکھتے تھے، ان میں مولا علی، عبداللہ ابن مسعود، ابن عباس رضی اللہ عنہم۔ علماء نے مکی اور مدنی صورتوں کی کچھ علامتیں بیان کی، تو باقی چیزیں ترجمے میں واضح ہیں، وہ ترجمے کے ساتھ شروع ہیں۔ المکی والمدنی، اعلم ان للناس فی المکی والمدنی، جان لو کہ لوگوں کے لیے مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں 3 اصطلاحات ہیں۔ ٹھیک ہے، کتنی جی؟ 3 اصطلاحات ثلاثتاً، 3 اصطلاحات۔ سب سے مشہور یہ ہے، اور یہی بات میں نے آپ کو کہا زیادہ مستند سمجھی جاتی ہے، کہ مکی وہ ہے ما نزل قبل الہجرہ، جو ہجرت سے پہلے یعنی کہ مکی دور میں نازل ہوئی، اور مدنی وہ ہے ما نزل بعدہا، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔
اب برابر ہے کہ وہ مکہ میں نازل ہوئی یا مدینہ میں نازل ہوئی، فتح کے وقت فتح مکہ یا حجۃ الوداع پر نازل ہوئی، سفر میں نازل ہوئی یا کہیں پر بھی نازل ہوئی، تو وہ سمجھ آئی، وہ مدنی کہلائے گی، جو مدنی دور میں نازل ہوئی۔ ھذا هو الاصح فی تعریفہما، دو تعریفوں کے مقابلے میں یہ تعریف جو ہے یہ زیادہ صحیح ہے۔ باقی تعریفوں پہ اعتراضات ہوں گے، پھر ان کے جوابات دینے ہوں گے، اس پر اعتراض وغیرہ نہیں ہوتا۔ مختصر سی بات دو لفظوں میں یہی ہے کہ جو مکی دور میں نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے یا بعد میں شاید کئیوں کے لیے مشکل ہو جائے گا، جو مکی دور میں نازل ہوئی وہ مکی ہیں، اور جو مدنی دور میں نازل ہوئی وہ مدنی ہے۔ یعنی کہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مکی اور مدنی کا مطلب علاقہ نہیں ہے، مکی اور مدنی کا مطلب دور ہے، زمانہ، سمجھ آئی؟ والثانی، دوسری تعریف یہ ہے کہ المکیہ، مکی وہ ہے جو مکہ میں نازل ہوئی اگرچہ ہجرت کے بعد، اور مدنی وہ ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ وعلی ھذا تثبت الواسطہ، اور اس تعریف پر ایک واسطہ ثابت ہو جائے گا، وہ کیا کہ فمان نازلہ فی الاسفار لا یطلق علیہ مکی ولا مدنی، کہ جو سفر میں نازل ہوئی ہیں انہیں نہ مکی کہا جا سکتا ہے نہ مدنی کہا جا سکتا ہے۔ والثالث، تیسرا موقف یہ ہے کہ مکی وہ ہے جس میں اہل مکہ کو خطاب کیا، اور مدنی وہ ہے جس میں اہل مدینہ کو خطاب کیا۔ لیکن اس پر بھی اعتراض ہوگا کہ ایسا وقت بھی تھا کہ مکہ اور مدینہ والے اکٹھے تھے، عام الفتح وہاں پر خطاب کیا دونوں کو، تو پھر ان کو کیا کہیں گے؟ تو اس لیے صحیح تعریف جو ہے وہ وہی ہے۔ یہ پیپر میں سوال آ سکتا ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں کی تعریفات بیان کریں اور صحیح تعریف کی وجوہ ترجیح بیان کریں، وجہ صحت بیان کریں، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ انتصار ایک کتاب کا نام ہے جی، قاضی ابو بکر اس کے مصنف ہیں، انہوں نے انتصار میں کہا، انتصار نے کتاب کا نام ہے، وہ کہتے ہیں انما یرجع فی معرفت المکی والمدنی لحفظ الصحابہ والتابعین، مکی اور مدنی کی معرفت میں صحابہ اور تابعین کے حافظے کی طرف لوٹا جائے گا، دیکھا جائے گا صحابہ اور تابعین نے اس بارے میں کیا کہا ہے، یہ مکی ہے یا مدنی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں کوئی بھی قول وارد نہیں ہے، لأنہ لم یؤمر بھی، کیونکہ حضور کو اس بات کا حکم نہیں دیا گیا اللہ کی طرف سے، اور نہ ہی ولم یجعل اللہ علم ذلک من فرائض الامہ، اللہ نے اس علم کو امت کے فرائض میں سے بنایا۔ اگر امت کے فرائض، امت کے لیے علم سیکھنا فرض ہوتا ساری امت کے لیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعلیم ارشاد فرماتے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ چونکہ ایک زمانے کی بات ہے اور بہت سے لوگ گواہ ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں کس دور میں کب کیا نازل ہوا، تو بتانے کی ضرورت، مثال کے طور پہ میں اگر آج پڑھا رہا ہوں تو کیا میرا یہ کہنا فرض ہے جی آج منگل کا دن ہے؟ نہیں، بھی جو ہے بیٹھا اس کو پتہ بھی آج کا دن کیا ہے، آج کی تاریخ کیا ہے، لہٰذا یہ چیزیں ویسے بھی بیان نہیں کی جاتی۔ اچھا، وَإِن وَاجَبَ فِي بَعْضِ عَلَىٰ أَهْلِ الْعِلْمِ مَعْرِفَةُ النَّاسِخِ وَالْمَنسُوخِ، اگر اہل علم میں سے، یہ اہل علم کی بات آ گئی، یعنی کہ یہ اہل علم کے لیے ضروری ہو سکتا ہے، اگر اہل علم کے لیے اس بات کی معرفت ثابت ہو جائے یا لازم ہو جائے، واجبہ کا معنی ثابتہ بھی ہوتا ہے، کیا مطلب کہ وہ کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ناسخ کیا ہے منسوخ کیا ہے پتہ نہیں لگ رہا، اب ان کے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ مکی کیا ہے اور مدنی کیا ہے۔ فقد یعرف ذالک، یعنی کہ سوال یہ تھا کہ اگر ضروری ہو جائے جاننا تو کیا حضور کا کوئی ارشاد ملے گا ہی نہیں اور مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ وہ مسئلہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نص کے بغیر، صریح گفتگو کے بغیر بھی سمجھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ سمجھنے کے لیے ہم کہاں جائیں گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین تک، یا ان تک جن کو صحابہ نے سکھایا، اور پھر وہ سلسلہ چلتا چلتا ہم تک سینہ بسینہ، کتاب با کتاب جو ہے وہ منتقل ہوا۔ وَلِمَعْرِفَةِ الْمَكِّ وَالْمَدَنِي فوائد، مکی اور مدنی کی معرفت کے بہت سے فائدے ہیں۔ نمبر 1، منہا، یہ من تبعیضیہ ہوگا، ان میں سے یہ بھی ہے، اچھا یہ کل فوائد نہیں، یہاں پہ تو صرف 2 فائدے بیان کیے ہیں نا، اس کے دیگر فوائد بھی وغیرہ ذالک، کیونکہ دیکھیں نا فوائد کوئی کہہ رہی جمع ہے، اور جمع بھی منتہی الجموع ہے،
اور جمع کا اطلاق کم از کم، عام جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، اور یہ جمع کی بھی یہ آخری حد ہے، منتہی الجموع، اور آگے 2 فائدے بیان کی. تو یہ کیا بات ہے؟ یہ 2 فائدوں پر اکتفا نہیں ہے، یہ 2 فائدے بیان کر کے آگے اشارہ ہے وغیرہ ذالک، اس طرح اس کے بہت سے فوائد ہیں. سمجھ آئی؟ ان میں سے من تبیزی ہے معرفت الناسخ والمنسوخ، ناسخ اور منسوخ کی معرفت، ومنہا، اور ان فوائد میں سے معرفت ترتیب القرآن فی النزول، قرآن کے نزول کے اعتبار سے ترتیب کیا ہے اس کی معرفت. مزید اس کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں مکی اور مدنی کو پہچاننے کے، کہ پتہ لگ جائے گا مکی دور میں خطاب کیسے ہوتا تھا، پتہ لگے گا مدنی دور میں خطاب کیسے ہوتا تھا، یہ بھی پتہ لگے گا کہ مکی صورتوں میں جو مخاطبین ہیں ان کے مسائل کیا تھے. بدعقیدگی تھی نا، عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے. مدنی صورتوں میں جو مخاطبین ہیں ان کے مسائل اعمال کی درستگی ہے، اعمال سکھائے جا رہے ہیں وغیرہ ذالک. تو یہ ساری چیزیں ہمیں مکی اور مدنی کی معرفت سے حاصل ہوں گی. وقد کان لبعض الصحابہ عنہم، اور عنایت شدیدۃ بذلک، کچھ صحابہ کرام تو اس بارے میں بڑے مشہور تھے اور بڑی شدت سے اس بات کی معرفت رکھتے تھے اور بتاتے تھے یہ مکی ہے اور یہ مدنی ہے. سمجھ آئی؟ لگام انہوں نے شدت کی تھامی ہوئی تھی اس مسئلے میں. اور ان میں صحابہ کرام میں کون ہے؟ مولا علی، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اچھا جی، علماء نے مکی اور مدنی کی کچھ علامتیں بیان کی. منہا، ایک تو گروپ یہ ہے، ہر وہ صورت جس میں یا ایھا الناس کہا ہے اللہ نے، وہ مکی ہے. اور اس میں یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے تو وہ مکی ہے، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا یہ اہل مدینہ سے خطاب ہے، سوائے سورۃ الحج کے، کہ سورہ حج میں خطاب یا ایھا الناس سے ہے لیکن وہ مدنی ہے، یعنی کہ اس میں اختلاف ہے. اچھا، اسی طرح بعض یہ کہتے ہیں کل سورہ فیہا کلا فہی مکی، جس صورت میں کلا لفظ آیا نا، کلا، تو وہ صورت کون سی ہے جی؟ مکی ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں ہر وہ صورت ان کل سورۃ فیہا قصۃ آدم و ابلیس، جس صورت میں حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ ہے وہ مکی ہے، سوائے سورہ بقرہ کی، کہ سورہ بقرہ میں قصہ آدم و ابلیس ہے لیکن وہ صورت مدنی ہے. اور ایک یہ بھی ہے کہ ہر وہ صورت جس میں منافقوں کا ذکر کیا گیا، ذکر المنافقین، انا کل صورت، یہ پھر ذکیرہ اگر پڑھے تو منافقون ہونا چاہیے تھا. ذکر المنافق، ذکر المنافقین، کہ ہر وہ صورت جس میں اللہ نے منافقوں کا ذکر کیا، اگر اس کو ذکیرہ پڑھے نا پھر منافقون اس کو پڑھیں گے آگے. ہر وہ صورت جس میں اللہ نے منافقوں کا ذکر کیا تو وہ مدنی ہے، سوائے سورہ عنکبوت کے. ٹھیک ہے، سوائے سورہ عنکبوت. اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ایک عملی منافق ہوتا ہے، ایک عقیدے کا منافق ہوتا ہے. یہ جو قرآن میں منافقوں کی صورتیں آیتیں ہیں نا، یہ ان منافقوں کے بارے ہے جو عقیدے کے منافق تھے، وہ جہنم کے نچلے درجے پہ ہوں گے. اور جو عمل کے منافق ہے، مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا، اس کو نفاق کہا گیا، امانت کی پاسداری نہ کرنا، وعدے کی خلاف ورزی کرنا، تو وہ منافق جو ہے وہ عملی منافق ہے. تو ہم بعض اوقات غلطی یہ کرتے ہیں طلباء کہ وہ آیتیں جو عقیدے کے منافقین کے بارے ہے وہ ان پر فٹ کر دیتے ہیں جو عملی منافق ہیں. تو یہ بعض عقیدے کا جو منافق ہے وہ گستاخ رسول ہوتا ہے، مرتد ہوتا ہے، اور جو عملی منافق ہے وہ گناہ گار ہے، مجرم ہے. تو باقی آپ سمجھ گئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. ہشام بن عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے، یعنی کہ عروہ، وہ کہتے ہیں ہر وہ صورت، کل صورت، ہر وہ صورت جس میں حدود کو ذکر کیا گیا یا حدود کو ذکر کیا، ذکر فیہا الحدود یا ذکر فیہا الحدود، اور فرائض کو بیان کیا، وہ مدنی. فرائض کا مطلب احکام شریعت کو بیان کیا، وہ صورتیں کون سی ہیں؟
اور جن صورتوں میں گزرے ہوئے زمانوں کی باتیں کی گئی، عبرت نصیحتیں کس سے سنائے گئے، وہ صورتیں کیا ہیں جی؟ مکی ہیں۔ لیں جناب فائدہ دیکھیں، مدینے میں 29 صورتیں نازل ہوئیں، 29 سورہ۔ اب آگے صورتوں کے نام آ گئے، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انفال، توبہ، رعد، حج، نور، احزاب، محمد، فتح، حجرات، حدید، مجادلہ، حشر، ممتحنہ، صف، جمعہ، منافقون، تغابن، طلاق، تحریم، قیامہ، زلزال، زلزلہ، زلزال بھی اس کو کہتے ہیں، اور قدر، نصر، معوذتان۔ ٹھیک ہے جی، یہ ان میں سے کچھ صورتیں وہ ہیں جن میں اختلاف بھی ہے، جس طرح معوذتان ہمارے ہاں جو قرآن اکثر چھپتے ہیں اس پہ مکی لکھا ہوتا ہے، لیکن کچھ قرآن ایسے بھی چھپتے ہیں جس پہ مکیۃ او مدنیۃ لکھا ہوتا ہے۔ سورہ قیامہ کو یہاں پہ مدنی کہا، لیکن سورہ قیامہ ہمارے ہاں جو قرآن چھپتا ہے اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ مکی لکھا ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ اس میں کچھ اختلاف بھی ہے، بس یہ جو صاحب کتاب ہے وہ اپنا موقف جو ہے وہ واضح کر رہے ہیں۔ اور جو مکہ میں نازل ہوئی ان کی تعداد کیا ہے؟ 85، 85۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ قرآن کی جو ساری صورتیں ہیں وہ کتنی ہو گئی؟ 114، 114 صورتیں یہ پورے قرآن میں ہیں۔ ان میں سے جو مکی ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے اور جو مدنی ہیں ان کی تعداد کم ہے، لیکن وہ الگ بات ہے کہ مدنی صورتوں کی آیتیں ویسے ہی بہت بہت زیادہ ہیں۔ سورہ بقرہ دیکھیں، لیں جناب،